سمجھے کہ شاید ہم تاریخ کے مخالف ہیں. یاد رکھیے تاریخ کا ہر وہ حصہ، ہر وہ گوشہ جو قرآن و حدیث کے مطابق و مماثل و موافق آ جائے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے ہمارے نزدیک وہ ردی ہے. نہیں آپ کی آواز آنی چاہیے صوفی صاحب. تو وہ ہمارے نزدیک ردی. میں اس کو کیا کروں؟ ارے فلانی تاریخ ہے جو اپنی تاریخ تے دوڑ جا. سانو تاریخاں تو زیادہ یقین قرآن تے ہے تے حضور دے فرمان تے ہے. ہم تیری تاریخوں کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ تاریخ میں جھوٹ ہو سکتا ہے اور بلا شبہ ہے قرآن اور حدیث میں سچ ہی سچ ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ اور میں اگلی بات بھی بتلا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ کو پتا ہے تاریخ کہتے کس کو ہیں؟ یہ دیسی لوگ بیٹھے اس لیے میں دیسی ماحول میں بات کر رہا ہوں. تاریخ کہتے ہیں پرانے زمانے کی نیوز، پرانے زمانے کی خبریں، پرانے زمانے کی ہیڈ لائنز. وہ بیٹھے ہو، تاریخ کہتے ہیں پرانے زمانے کی خبریں. اب یہ جدید دور ہے، کیمرے کا دور ہے، تیز دور ہے، ہر بندے نو پتا ہوں کتنے کی ہویا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن پھر بھی خبروں والے جو چینل ہوتے ہیں وہ اپنی دبی پھر دے ہوندے نے، حالانکہ سب کو پتا یہاں کیا ہوا، اوتھے خبر جھوٹی جلدی پئی ہے. تو میں نے کہا جب اتنا تیز دور ہے تو خبراں دا اے حال ہے، تو جدو دور ہی تیز کوئی نہیں سی ادو خبراں دا کی حال ہونا ہے. اب یہ ہے پوائنٹ جس کو سمجھنا چاہیے. اتنے تیز دور میں اتنا جھوٹ ملا دیا جاتا ہے. تو جب تیز دور نہیں تھا، کیمرے کا دور نہیں تھا، تب کتنا جھوٹ لوگوں نے ملایا. تو ہمارے لیے آج کے دور میں تو چلو ہم موقع پہ چل کے سمجھ سکتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. تو اس پچھلے دور کی بات میں نے کہا پچھلے دور کو سمجھنا ہے تو آجا رب کے قرآن کے پاس، مصطفیٰ کے فرمان کے پاس، وہ تمہیں بتائے گا اصل حقائق کیا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ تیسری بات. آپ ذرا چوتھی بات بھی سمجھیے گا، اور وہ چوتھی بات یہ ہے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دو طبقے ہوتے ہیں ہماری بولی میں. ایک کہتے ہیں یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ اچھے کچھ برے. اور اس جملے پر کوئی خاموش نہ بیٹھے ورنہ مجھے دکھ ہوگا کہ اپنے ہی جناب موبائلاں چ بڑے رہنے تے نہ میری گل نہیں سنی، یا میں سست بن کے منہ ہی تکی رکھے ہے. یہ صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی عزت پہ پہرا دے رہا ہوں. اور وہ یہ ہے جو بھی طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا اچھے یا برے. ایسا ہی ہوتا ہے نا حضرات؟ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ وہ ہستیاں ہیں، کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ معاذ اللہ برے ہیں. جو صحابی اور اہل بیت سب کے سب اچھے ہیں. دوبارہ سبحان اللہ کہنے نال کو مر گیا جکا موٹا پیر میں میاں تو جھل لئی ساں پر. بولو سبحان اللہ تعالی، سارے بولو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اس بات کو سمجھو میری جان. یہ فطروں کا دور ہے، اس کے اندر عقیدہ اہل سنت کے مطابق بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے. اور جو بات آپ کو عرض کی ہے اس بات کو آپ اگر سمجھے ہیں تو پھر آپ کو اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں. ایک ہے کہ انسان ہوتے ہیں، ان کے دو طبقے ہوتے ہیں، یہ اچھے یہ برے. صحابہ کرام اور اہل بیت میں یہ پارٹیشن نہیں ہو سکتی. جو کرے اگر صحابہ کے بارے میں کرے تو وہ رافضی ہے، اہل بیت کے بارے میں کرے تو خارجی ہے، اور جو دونوں کا دفاع کرے وہ سنی ہے. اس واسطے یہ مسئلہ سنیے سمجھیے، اپنے ایمان بچائیے. صوفی یار موبائل چوں نکلے نا، اوئے ادھر میرے اکھاں چک پا کے ویکھ پتر، ادھر میرے ال ویکھ. خدا دیا بندیا، واہ بھائی واہ، ساڈی تقریر سن کے کوئی ہور منہ تھلے سڑ دے نے. سنی آنکھ چوک کے بولیا کر یار، اللہ دیا بندیا تکڑا ہو کے بولا ہے. کیڑی گل ہوئی جناب؟ موبائلاں چوں نکل آؤ، میری گل سنو. اور اگلی بات، ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، ایک بندہ مثلا میں ہوں تو اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور باطن میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں، اس گل سے بھی اونجی بولنا ہے، میں پہرا دے رہا. ہم ہیں نا تو ہمارا ظاہر اور ہے باطن اور ہے. اللہ کرے ایک ہو جائے. سمجھ آئی نا؟ جن کا ایک ہوتا پھر مقام ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو اہل بیت اور صحابہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر چھینتا تو باطن نہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا. میں کیا مرے، اللہ نے انہوں نے دل دی گواہی پہلے دیتی ہے. کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید ذرا پڑھ کے تو دیکھ میرا رب کیا فرماتا ہے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر فرمایا. ہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ایمان ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
اور فرمایا ہم نے کلمہ تقوی ان پہ لیے لازم کر دیا ہے، ان کے دلوں میں نصب اور فکس اور فٹ کر دیا ہے. اور آگے لفظ قلب کے ساتھ ذکر ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے ادھر دیکھو، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں پر ایمان کو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو آپ کہتے ہیں دل سے کلمہ نہیں پڑھیا، تو رب نے گل ہی دل والی کی تھی ہے. تو اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کا جب ذکر کیا جائے تو یا قرآن سے یا حدیث سے قرآن ان کا انٹروڈکشن کروائے گا، تعارف کروائے گا کہ اصل حقیقت اور حقائق کیا ہے. اگر آپ یہ 4-5 باتیں سمجھ لینا، انہوں کہتے ہیں ایرات بنیاد تے نیاں، اے اگلی گفتگو دی بنیاد میں بننی ہے. اے سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ اے اگلی گفتگو دے تھڑکدا کوئی نہیں، تے جے تسی ساری یاد رکھ لئی تے پوری زندگی تھڑکدا کوئی نہیں. اس واسطے اپنے آپ کو پکے سنی بناؤ. 2 منٹ کے کلپ مرزے جیسے جاہلوں کے سن کے اپنے عقیدے بدلنے والو، تمہیں نہیں پتا اللہ نے تو انوسائیں کی ہو جائے دیتے ہوئے نے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، آپ پہلے قرآن پڑھیں. آپ آئیے نا قرآن میں رب کیا فرماتا ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اب سنیے، میں نے موضوع سخن کے طور پر بھی یہ آیات تو یہ بات پڑھی ہیں. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب اس کا ذرا سارا ترجمہ سننا ہے اور پھر وہی بات کہ ایک ایک جملے پر آپ کو جاگنا ہوگا. فرمایا وہ لوگ والذین، یہ اس میں اشارہ ہے، سمجھ آئی نا جی؟ اور اس کے اندر جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اس میں ہے، جمع کا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آئے نا؟ صلہ موصول والی بات بھی اگر یاد ہو طلباء کے لیے تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے اور کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سارے اس میں ہیں. سمجھ آ رہی؟ والذین، اور وہ لوگ معہو جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس سے مراد معہو سے مراد حضور ہیں، اور والذین سے مراد صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. 5-4 بندے چپ بیٹھے ہو. فرمایا یہ سارے کے سارے. اچھا جو حضور کے ساتھ ہیں صحابہ اور اہل بیت وہ کیا ہیں؟ اب قرآن کا انٹروڈکشن دیکھو، قرآن کیسے ان کا تعارف کروا رہا ہے. فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا یہ کافروں پر سختی کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں صلح اور پیار سے رہتے ہیں. اب یہ قرآن نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت ان کا تعارف کروا دیا ہے. کافروں پر یہ سختی کرتے ہیں. اور اگلے جملے تے میری غور کرے، تہاڈا کئی سوال تہاڈے ذہن دے حل ہو جان گے. فرمایا کافروں پر سختی کرتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے نا کہ آپس میں بھی تو چند جگہ پر ان کی جنگیں ہوئی ہیں، کو لڑائیاں ہوئی ہیں. تو میں کیا اگلی گل تائیں تو فرمائی ہے تو کلی جنگ دسنا ہے، اے جنگ صلح تے مکی ہے، اے تیرے پیو نے دسنا ہے. پھر کہتے ہیں تاری صاحب سیدھے جملے بولتا ہے، ڈنگے کی میں بولنا. چوپشا بندہ نہیں چاہیے مجھے، بولنے والا چاہیے، بولنے والا. دیکھو نا تم کوئی بھائی، دیکھو نبی یہ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں نہ لکھا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے. نمبر 1 غیب کی خبر دے دی. نمبر 2 بیچ میں تم نے نہیں پڑھنا. تیسری بات اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے چونکہ میرے ہیں. تو جب مسئلہ ہی حل ہو گیا ہوں کھلو رہا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس واسطے یہ جو آج کل تماشے ہیں نا کہ فلاں جگہ لڑائی ہوئی، فلاں جگہ ہوئی، میں نے کہا صرف لڑائیاں دسنا ہے، یہ تو ابتدا ہے. انتہا بتا اگر سننی ہے تو. اور انتہا صلح پر ہوئی اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں صلح اور پیار سے رہتے ہیں. بات اتنی بات، یہ پہلی بات. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اب ذرا اس ایک ایک جملے پر غور کرنا ہے آپ نے. میں جلدی سے گزروں گا تاکہ 3-4 آیات تو یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو پتہ چلے قرآن صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. فرمایا آپ دیکھیں گے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ ہے، تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع بھی کریں گے سجدہ بھی کریں گے. صحابی ہوں یا اہل بیت ہوتے نمازی ہیں، اور جو ان کا نام لے اور نماز نہ پڑھے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، وہ ان کا ہو سکتا. اور آگے کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے گالوی صحابہ کرام دی عدالت نو بیان کر دی پئی، اور گالے وے اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں
یا پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بھی کریں اس پر تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ میری رضا اور میرے فضل کے لیے کرتے ہیں. کہ تو بھی چکنڈے کی میں کڈی جانا ہے وہ باغ کھول ہے تو خلافتاں کھول لیا تو بوئے نو آگ چلائی. اللہ فرماتا ہے وہ جیڑا کام کر دینے میری رضا واسطے کر دینے. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ تو پھر یہ غلط بات ہے نا. تو قرآن مجید سے تعارف حاصل کر لو. یہ جتنی توتیاں سنتے ہو اور اپنے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض پال کے چلے جاتے ہو یہ سب ختم ہو جائیں گی. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود. فرمایا ان کے چہروں پر بھی سجدوں کے نشان تمہیں نظر آئیں گے. ایک ہوتا ہے سجدہ کر کے نشان بن جانا اور ایک یہ ہے جس کو زیادہ علماء نے بیان کیا اور یہی مطلوب ہے. فرمایا ان کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے وہ سجدے کا نور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے ادھر آئیں ادھر. اجے گل نہیں نہ مکی. جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں آپس میں پیار سے رہتے ہیں کافروں پر سختی کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہوتا ہے. اب ایک سے بنیاں شانہ اور اہل بیت. اور آگے کیا فرمایا غور سے سنیے گا. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اسی طرح مثال دے کے نا اللہ نے قرآن مجید انجیل اور تورات میں بھی بیان فرمایا ہے. اور وہ مثال کیا ہے جو صحابہ کرام کی تورات اور انجیل میں ہے؟ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه لیعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار. اب اس کا ترجمہ کروں؟ بولو تو صحیح نہ یار ہے. ابھی بات نہیں ختم ہوئی. اللہ نے قصیدے پڑھے صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں پیار کرتے ہیں دشمنوں پر سختی کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تورات اور انجیل میں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے جیسے ایک بہت بڑا اپنی زمین سے پیار کرنے والا ہو. وہ پہلے اپنی زمین کو تیار کرتا ہے. تیار کرنے کے بعد اچھا بیج ڈالتا ہے اور بیج جب اگتا ہے پہلے چھوٹا سا تنا تنے سے پودا پودے سے چھوٹی سی شاخ نکلتی ہے اور پھر وہ مالک اپنی فصل بیجی ہوئی محنت کو آ کے جب دیکھتا ہے ہوا چلتی ہے تو فصل جب ایسے لہلہاتی ہے مالک خوش ہوتا ہے کافر سڑ جاتا ہے. توجہ ہے نا. یہ صحابہ کا تعارف ہے. جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ اس زمین کو ٹھیک کیا ہے توحید کا بیج ڈالا ہے. میرے ساتھ چلیں گے سارے حضرات جتنے چپ چاپ بیٹھے ہیں. میں چپ شاہوں کو مانتا ہی نہیں. آپ شاہ صاحب سے پوچھ لیں ہم تو ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں جاگنا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ صحابہ کرام کا انٹروڈکشن ہے یہ تعارف ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ نے زمین ایمان کی درست کی ہے اس کے بعد توحید اور ایمان کا بیج ڈالا ہے اور پھر جب وہ بیج نکلا پہلے ابو بکر کی صورت میں پھر عمر کی صورت میں پھر عثمان کی صورت میں پھر علی کی صورت میں عشرہ مبشرہ کی صورت میں. بولو تے صحیح نا. اور فرمایا کہ جب مدنی زندگی شروع ہوئی بدر ہوئی تو جیت گئے. احد میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. کیا حنین ہے کیا تبوک ہے کیا خندق ہے کیا فتح مکہ ہے. فرمایا مالک نے جب دیکھا کہ میری فصل ایڈی سونی ہے اور اگلے جملے پر دائیں بائیں دیکھ لو جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہونا کو روٹیاں حلال کرو. اس وقت کافر سڑ گئے اور مصطفیٰ بھی خوش ہو گئے مصطفیٰ کے دیوانے بھی خوش ہو گئے. توجہ ہے جس سے اس کو سمجھ آئی مسکرا کے سبحان اللہ فرمائے. مسکرا کے. ہم سڑیل خطیب نہیں ہیں ہم آپ کو قرآن سنا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہم سڑیل بھی نہیں بدبودار بھی نہیں چکے عطار کے مرید ہیں نا. اس لیے بات آپ کو عقیدے کی سنا رہے ہیں تو آپ جاگ کے سنیں اللہ کے بندے. اب دیکھو قرآن نے چاس نہیں کر چڑی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو نبی پاک نے دیکھا تو خوش ہو گئے اور کافروں نے دیکھا تو سڑ گئے. تے ہن جڑے سڑدے ہو دسو کون ہو؟ تواڈی چپ سانو مار گئی ہے. تواڈیاں چپا سانو ڈر کے ہوئی 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 ہوئی. میں کہا قرآن ہے قرآن تے اکٹھے ہو جاؤ. یہ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہیں کہنا قرآن پڑھو. میں کہا جیڑا قرآن دیا تو اسی پڑھنی نا تواڈے کول سنیاں ہی نہیں جانیاں. ہاں
جیسے یہ جتنے کافر ملک ہے نا وہ کہتے آپ اصلاحی باتیں کیا کریں اور قرآن و حدیث پڑھا کریں. اسی قرآن چ جہادیاں آتا پڑھیاں تو پھر مردے نے. میں کہا جیڑا اسی پڑھنا تو وارے نہیں نا. بولو تے صحیح نا. تو اس واسطے میری جان اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے, یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا مقام ہے یار. اور ادھر دیکھو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر جلنے والا کبھی مسلمان ہو سکتا اور ان سے خوش ہونے والا ہی اصل ایمان والا ہوتا ہے. اور یہ مثال تو تورات میں تھی کہ میں کہا یہ تورات آلیاں واسطے انجیل آلیاں واسطے حکم ہے بھی نبی دے صحابہ نو ویکھ کے خوش ہوو تے جڑے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دیو تو انو نیرا خوش نہیں ہونا, تساں نعرے بھی لاونے نے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اب آئیے ذرا دوسری بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نعرے آپ کو لگانے چاہیے تھے, احسان بھائی تو میرے ساتھ آیا ہیں. یہ مطلب نعرے لاؤن والا بندہ بھی میں آپ لے کے آیا ہیں. بولو حق چاریا. واہ ہو زندہ باد. نعرہ سپر پاور. یار لفظ میں پہلی باری سنیا ہے. نعرہ سپر پاور, نعرہ حیدری ہنج کر کے نعرہ لا. پتا چلے بانگ پی کے لوگ نعرہ نہیں لا سکتے, وضو کر کے بھی نعرہ لایا جا سکتا ہے. اور وضو والے ہی تو لگاتے ہیں اصل. 4-5 بندے پھر ڈھلے پہ گئے ہو, ذرا تکڑے ہو. وہ اگلی بات میری سنیے. اب یہ آیت تھی جس میں نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ذکر تھا. آؤ آج اب آیت وہ پڑھتا ہوں جس میں نبی پاک کی پیاری پیاری اہل بیت کا ذکر ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. غور سے سنیے, غور سے سنیے, اہل سٹیج بھی اور باقی سارے حضرات بھی. عزیزان گرامی قدر, اللہ فرماتا ہے تفسیری ترجمہ آپ کی خدمت میں جو آپ کی عقلوں کے مطابق ہو وہ یہ ہے, محبوب ہم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے اسے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں. کیا کریں؟ دور رکھیں. یہ آپ اگر میراث شریف اٹھا کے دیکھیں, مفتی احمد یار خنیمی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں, میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں. یہ چادر ہے نا, اس کے بارے میں یہ کہوں کہ ہم نے اس سے گندگی کو دور کر دیا, ایک ہے ترجمہ. ایک ہے اس کو گندگی سے دور رکھا. یہ دونوں میں فرق ہے. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھیے, گندگی کو دور کر دیے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے وچ کوئی گندگی ہے سی تے او اسی کٹ دیتی ہے. دور رکھنے کا مطلب یہ ہے تا ستھرا, پر اللہ نے پھر بچا کے گندگی تو دور رکھے, بھی گندگی نیڑے آوے ہی نہ. اب آل رسول کے بارے میں جب ترجمہ کیا, یہ ہے بولی امام محمد رضا کی, اس کو کہتے ہیں فکر رضا, کہ جب آل رسول کی بات آئے تو جملے کا چناؤ بھی اچھے سے اچھا ہو جائے. ہمیں سکھاتے ہو کہ آل رسول کا ذکر کیسے کرنا ہے, اور رافضیوں کو خوش کرنے والے جملوں سے نہیں, رب کے جملوں سے کروا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور میرے رب نے کیا ارشاد فرما, انما یرید اللہ, فرمایا اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے, لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کے رجس, آلودگی, نجاست, اس کو دور رکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کراچی میں ایک جگہ تقریر کی تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا, حضرت آپ بڑی جلدی مسئلہ بتا دیتے ہیں, تو ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ یہ کئی لوگ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں بھائی, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, منٹ میں بتائے گا بھائی فقیر. تو کہتا بتلائیے. میں نے کہا دیکھو, آل رسول وہ ہے, جملے کا لطف لیجئے گا, جس کے قریب گندگی نہیں جا سکتی. تو جس کے قریب گندگی نہیں جا سکتی, ان کے قریب کوئی گندا کیسے جا سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو آل رسول سے جو پیار نہیں کرتا وہ تو زمانے کو بتا رہا ہے کہ میں ہوں گندا, اور ہم نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں ہم اصلی نسلی اچھے ہیں. توجہ ہے نا؟ اس واسطے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو اور نبی کی اہل بیت سے بھی. اور میں نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت کے منہج کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان سے ہر قسم کی آلودگی اور نجاست کو دور کر دیا, تو اس کا معنی یہ لیتے ہیں ان کو معصوم بنا دیا. فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے. جتنی بزرگ ہستیاں یہ محفوظ ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے جو کسی بھی اور بندے کے لیے, یعنی نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور بشر کے لیے یہ نظریہ رکھے
تو وہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق دائرہ اسلام میں رہتا. یہ یاد رکھ لیجیے, اس بات سے کسی اور کو معصوم نہیں کہہ سکتے, محفوظ کہہ سکتے ہیں. توجہ ہے نا حضرات؟ اب ذرا اگلی بات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے عقیدہ معصومیت نکلتا ہے. معصوم صرف فرشتے اور نبی, خلاص. صدقے جاواں تیرے 5 کلو دا سیر ہی لاؤن تو ماشاءاللہ جڑے چپ بیٹھے. وہ اللہ دیو بندیو, میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں. اور یہ آج کل کئی ایسے لوگ ہیں, کئی مولوی اور کئی پیر معذرت کے ساتھ یہ دعا کرواؤندے نے. حضرت شاہ صاحب وہ پتہ کیا کہتے ہیں, او جناب 12 امام تے 14 معصوم انہاں نو ثواب ہوے. 12 اماموں تک تو ہمارے علماء کہتے ہیں, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انہاں دے سارے امام ہوندے نے, چونکہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 2 4 5 11 12 13 14 تے بریکہ نہیں نا, تو کہا آل رسول کو کیسے مانے, تو فرمایا یہ کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. انجال رسول نو ماننا اپنی مرضی دے بندے مننا ہے, پھر ڈلے پہ گئے, پھر ڈلے پہ گئے. اپنی مرضی دے بندے نہیں, وہ بندے مان جڑے مصطفیٰ دی مرضی دے نے. لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے, اگر آپ حضرات غور فرمائیں, اور وہ کیا ہے, فرمایا کہ یہ جو 14 معصوم والا عقیدہ ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں رکھا جاتا. 14 کے لیے کیسے رکھ لیں ہم؟ بالکل اس بات کو, یہ جو بات کرتا ہے وہ مولوی بھی ان پڑھ ہے, اگر وہ پیر دعا کرواتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے, اور وہ اگر جاہل جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر جی میں بابا خادم رضوی کہندا سی نا, گل وچ ہو رہا ہے, گل وچ ہو رہا ہے, پھر تانوں لبنا پینا, پھر تانوں 2 سالاں تو بعد پتہ لگنا اچھا 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 گل وچ ہو رہا ہے, اے سارا چور ہے, اے سانو یہ تھوکلائی رکھیا جناب ہیں. اس واسطے آپ کو سمجھنا ہوگا, آنکھیں کھولنی ہوگی. جب شریعت اسلامیہ نے واضح کر دیا کہ معصوم یا فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو کوئی نہیں ہے تو اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے یہاں سے یہ عقیدہ نکلتا ہی نہیں. تو پھر یہ جو کہا کہ ہر قسم کی نجاست اور آلودگی کو دور کر دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ترجمہ سنیے. فرمایا ہر قسم کے احوال شریفہ, یعنی وہ عبادات ہوں, وہ عقائد ہوں, وہ معاملات ہوں, وہ اثار ہو, وہ جذبہ دین ہو, امر اور نواہی کی بات ہو, جتنے احوال شریفہ ہیں, اعمال صالحہ ہیں, جتنے افعال محمودہ ہیں, اللہ نے سب کے سب اہل بیت کو عطا فرمایا. ان کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے, ان کا نظریہ بھی ٹھیک ہوگا. بولو نا یار, یہ اعمال میں بھی سب سے بہترین ہوں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کو بچایا ہے. اور جتنے احوال مذمومہ ہیں, یعنی گندا عقیدہ ان میں نہیں ہوگا, توجہ ہے نا, گندا کردار ان میں نہیں ہوگا, گندے افعال ان میں نہیں ہوں گے. تو اب سوکھی بات ہے آل رسول کو پہچانے کی, جن کا عقیدہ ٹھیک ہو, اعمال ٹھیک ہو, اخلاق ٹھیک ہو, پکا ہے, اور جن میں یہ کمزوری ہو. یہ بات آ گئی نا, کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے. یہ درباری مولوی سٹیج پہ بیٹھ کے بیان, سانو لوکاں پتہ کی آکھنا ہے, لوکاں نو نہ ویکھ, رب دے قرآن نو ویکھ. سمجھ آ رہی نا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو عقائد چھوڑ گیا تھا نا, باپ والے اعمال چھوڑ گیا تھا نا. تو جب فرمایا انہ من اہلی, اللہ نے فرمایا لیس من اہلک, آپ نے فرمایا یہ بھی میری اہل بیت کا بندہ ہے. اللہ نے فرمایا لیس من اہلک, کہ تیری اہل بیت اچ رہی ہی نہیں. اگر پہلی پیڑھی دے وچ نبی دی پہلی پیڑھی چ بندہ بگڑ جاوے, عقیدہ چھوڑ جائے, عمل چھوڑ جائے, تو رب تو اس کو اہل بیت سے نکال دیتا ہے. تو آج کے لیے لمحہ فکریہ ہے, یا عقائد رکھ کے اس لائن میں آؤ, ورنہ پہلی پیڑھی والے نکل گئے تو اسی کیوں نہیں نکلنا. یہ مشکل باتیں ہیں جو مولوی ڈرتے اور نہیں کرتے, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ سانو 7 قتل معاف ہو گئے. کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی شاہ, کوئی اپنے آپ کو سید کہلانے والا نہ قرآن کی حد کراس کر سکتا ہے, نہ حدیث کی حد کراس کر سکتا ہے. ان سب کے لیے عظمت اس میں ہے, ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں, دوسرے میں مصطفیٰ کا فرمان پکڑ لیں. کیوں بھئی ایسا ہی اہل سٹیج ان کی طرف توجہ کیمرہ گھمائیں ذرا, کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرات؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کریں, مولوی اور پیر ہوتے ہیں, شاہ ہوتے ہیں, تو آپ جو مرضی کریں؟ نہیں نہیں, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. پھر ڈلے پہ گئے ہو, پھر ڈلے پہ گئے ہو. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, آپ بالکل دائیں بائیں نہیں جا سکتے. امت کے لیے رہنمائی کا سبب بنے, گمراہی کا سبب نہ بنے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب آ جائیے اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرمایا ہم نے آل رسول, اہل بیت, اس سے ہر قسم کی نجاست, آلودگی اور گندگی کو دور کر دیا. لیکن اگلی بات بھی سنیے گا, اسی آیت کی ابھی تشریح کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟
یہ بھی سوال ہے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ آیت جہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے آپ اسے پچھلی آیت پڑھ لیں اگلی پڑھ لیں بلکہ اس آیت کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ پڑھ لیں یہاں بات ہی نبی پاک کی بیویوں سے ہو رہی ہے. یاد رکھیے اہل بیت میں اور یہ سارے غور سے سنیں سب سے پہلے اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں مراد ہوتی ہیں آپ کی ازواج پاک مراد ہوتی ہیں. اگر آپ کی ازواج کو شمار نہ کیا جائے تو اہل بیت کو مانا ہی نہیں اس بندے نے. ہاں یہ یاد رکھ لیجیے اہل بیت کو مانا ہی نہیں اس بندے نے. اور دوسری بات اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو پھر نبی پاک کی ساری اولاد اس میں ہوتی ہے. اور اولاد میں کون کون ہے؟ نبی پاک کی 4 شہزادیاں 3 شہزادے. بیٹے موبائل جیب میں ڈالیے گا پلیز معذرت کے ساتھ سوری اس کو جیب میں ڈال لیجیے آپ کو فائدہ ہوگا. کتنی شہزادیاں ہیں میرے نبی کی؟ بولو. یہ نا آج کل بس اوقات سوشل میڈیا پر کئی بالکل علم سے جاہل اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے منکر وہ پتہ کیا کہتے ہیں ہم نا 3 بیٹیوں کو تو مانتے نہیں ہم تو ایک کو مانتے ہیں. تو میں کہا اسی تینوں مسلمان تے دور دی گل تینوں بندہ ہی نہیں مانتے. پہلا جواب تو ہمارا یہ سن لیجئے. اور دوسری بات بھی ادھر دیکھیے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آن دا ریکارڈ اتنے کیمرے لگے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ آج سے 20-30 سال پہلے کے جاہل آئے تفرقہ باز آئے لعنتی آئے جنہوں نے آ کر نبی پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا اور ایک کا نام لیا. ورنہ آپ سنی وہابی شیعہ دیوبندی سب کے پرانے 100 سال پیچھے چلے جائیں جتنے ان کے پرانے بڑے علماء ہیں کسی بھی مسلک کے آپ اٹھا کے دیکھیں سب نے لکھا ہے نبی پاک کی 1 نہیں 4 شہزادیاں ہیں. کسی نے انکار نہیں کیا. میری بات کو اس کو نوٹ کیا جائے کسی نے انکار نہیں کیا. یہ 20-30 سال سے یہ فتنہ آیا ہے اور اب تو اس مسلک کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پرور ہے خدا ان کو برباد کرے جنہوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہوا ہے. اور آپ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں. تو یہ چند جاہل احمق اور بے وقوف ہے تفرقہ باز جو نبی پاک کی بیٹیوں کے منکر ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے نبی پاک کی مبارک کتنی شہزادیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کتنی مبارک شہزادیاں ہیں؟ 4 نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں. اور اگلی بات بھی سنیے گا یہ جو بیٹیوں کے منکر ہیں نا دھیان سے سنیے گا. قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے بیٹیوں کا انکار کرنا یہ پرانی علامت ہے کافروں کی. چپ ہو گئے ایک دی سبحان اللہ نہیں نکلی جی میں پتہ نہیں میں جاگیا تو کرو نا اللہ دے بندے جو ڈر کے بہ جاندے ہو جناب تو ست انج بہ گئے جی میں پاکستانی مودی تے بم سٹے تے مودی چپ کر کے بہ گیا. اج جگ خدا دے بندے ہو سمجھ آئی نا میں جڑی گل کر رہا رافیاں تے بم ہے تواڈے واسطے تے سینے تے سونے دی برسات پئی ہوندی ہے. اور ادھر دیکھو جو فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کہیں گے یہ کہاں علامت ہے کہ جو بیٹیوں کا انکار کرتا ہے وہ کفر کی علامت؟ یہ کہاں ہے؟ میں کہا قرآن دے وچ ہے. ادھر سنو میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ترجمہ سنیا ہے فرمایا جب کسی کافر کو پتا چلتا نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے فرمایا ساڑ جاندا سی تے منہ کالا ہو جاندا سی. گوڈے چھڑ کے باؤ ذرا. اور ادھر دیکھو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں میں حضرات علماء کی توجہ سادات کی توجہ چاہ لیتا اور وہ یہ ہے اللہ نے آکھیا سڑ بھی جاندے نے تے منہ بھی کالا ہوندا ہے. صدقے جاواں ربا سونیا منہ کالا ہی آکھیا پیلا نہیں آکھیا. نہیں توجہ فرما رہے کالا ہی آکھیا پیلا نہیں آکھیا نیلا نہیں آکھیا. اور میرے جملے دا مول پاویں نہیں تے تقریر مکا دیاں گا. میں کہیا جیڑا اپنیاں دھیاں دا منکر ہوے جے او کالا ہے تے جیڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہے او کڈا کالا ہے. سنی بن کے بولنا. انڈرسٹینڈ فرما رہے ہیں میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو. قرآن پڑھ کے چاسے بندہ قرآن پڑھے. او بولو سر تے ہاتھ رکھن والے او جگ سست قوم کی تو میرے سامنے بہا دیتی ناراض نہ ہونا. اے جڑے پانچر بول دے بیٹھے ہوئے تانوں بھی لیکو لائی بیٹھے نے یقین کرو. اللہ دیو بندے پہلی بار یا تاری نو پہ سن دے ہو. واہ بھائی واہ جے تسی حاجی اظہر نو سنیا ہی کوئی نہیں. تمہیں اب یہ تم نے نگران شورا کو سنا ہی نہیں ہے. کیا پتہ اللہ دے بندے جگ خدا دے بندے مت رکھے بیٹھے ہو. اور یہ عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے. اب آئیے یہ ذرا مجھے فضائل الصحابہ دیجئے.
یہ دیکھیے کتاب ہے، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کے اندر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. میں چند ایک احادیث بطور نمونہ پھر اہل بیت کی بھی پیش کر کے جاؤں گا، ٹینشن نہیں لینی. بولیے ذرا سبحان اللہ. میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. جلدی میں سنیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی 8-10 حدیثیں ہو جائے اس موضوع پر. 8-10 دوے تے گھنٹہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، تھوڑے مقدر نے، لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یأخذه. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی. ترجمہ سن لیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد میرے اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑنا، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. توجہ میری طرف فرمائیں گے؟ اب آپ کی زیادہ مجھے ضرورت ہے سٹیج والوں کی ہے. اب دوسری بات فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاذ اللہ مجھ مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے. محبت کرنے والوں مبارک ہو، صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے. اور اگلا جملہ سنائے تھے چوپ نہ بمی، اب بغض کرنا لیا لعنت ہوئے، کیونکہ اے بغض تے محمد دا بغض ہے، اس واسطے بغض نہ کر، پیار کر. سمجھ آ رہی؟ آپ کہیں گے لعنت کیوں کیتی ہے؟ میں کہتے ہیں حدیث پڑھ کے بھی کھاواں گا صحابی دے دشمن تے لعنت کیتی گئی ہے. تمہیں کس نے کہا لعنت؟ اور صحابی کے دشمن دے منہ تے ایڈی لعنت ہوندی ہے دورو سجنی جاندا آئے او لعنتی ہے. 5-4 بندے ڈھلے پے کوئی رشتہ داری تو نہیں. اور فرمایا جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتا ہے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اچک لیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا. اور پھر وہ برباد ہوتے ہیں، نہ وضو سدھا، نہ کلمہ سدھا، نہ زکات، نہ حج. دلتا دا تواڈا سارا دے جہاز بھر کے تانوں سمندر تے لے جاواں. بولو تے آ جا سٹیج والے ہو تساں بھی کوئی نہیں کچھ نہیں کیتا، بولو تے صحیح نہ یار. اتنے پیر بھائی بیٹھے ہوتے آ حال ہے تواڈا. کی بندہ ایتھے حضور اج جناب تقریر کرو گا، حضور اور کی تقریر کرنے تواڈے دے لتھا بیٹھا. بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ سارے. ہاں اسی مزاج دے فاروقی مزاج دے بندے ہیں یار، ہم کمزور بندے نہیں اللہ کی رحمت سے، جڑے 4 ڈنگ جیواں گے سواد دے نال جیواں گے. دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. ترجمہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا، کبھی برا نہ کہنا، کبھی غلط زبان ان کے خلاف استعمال نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر خیرات کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ میرے صحابی کو زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. تیسری حدیث میں نے عرض کی ہے، فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی گالی نہ دینا، جو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، سارے جہاں کی بھی لعنت ہوگی. بولو بولو بولو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے نبی فرما رہے. اور اگلا جملہ سنے آجے حضور بس قرآن و حدیث. میں کہا سن یار بولو نا، سن میرا پتر سن. آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا جو صحابہ کرام کا دشمن ہوتا ہے. اور اگلی بات چوتھی 11 دی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. فرمایا جو میرے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرے گا قیامت والے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا. اور محفل کرانے والوں مبارک ہو تمہیں، اور صحابہ کی عزت سن کے خوش ہونے والوں تمہیں بھی مبارک ہو. ہر صحابی نبی، سارے بولو سارے بولو، ہر صحابی نبی، 4 یاران نبی، ہر زوجہ نبی، حضرت معاویہ
حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ پنجتن پاک کی 5ویں حدیث. بیٹھے ہو. حضرت ام المومنین اما عائشہ پاک فرماتی ہیں امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوہم. ترجمہ فرما تمہیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ کے لیے استغفار کی دعا کرو، تم گالیاں دیتے ہو. فرمایا گالیاں نہیں دینی ان کو، برا بھلا نہیں کہنا. صحابہ کرام کے لیے جب بھی بات کرنی ہے خیر کی کرنی ہے اور استغفار کی بات کرنی ہے. اگر تھکے نہیں ہیں تو اگلی حدیث بھی سنا دوں آپ حضرات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. یہ خواجہ کی چھٹی کی 6ویں حدیث ہے. مسکرا کے ذرا مسکرا کے. اور ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات کے لوگوں تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں ذہب ملح القوم. فرمایا اس قوم میں سے نمک آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. یہ تب کی بات ہے. یہ حسن بصری تابعی بزرگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں نمک کم ہو رہا ہے، یعنی بڑی پرانی سازش ہے صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے جس ہنڈیا میں نمک نہیں ہوتا اسے بھی کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہوتا اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے. جاگ رہے ہیں تو 7ویں حدیث پڑھوں آپ کے سامنے. بولو یار بولو. او گوڈے چھاڈو ملنگا، او مدینے چل کے کھڑی میں. بہت بڑی دعا ہے یہ، بات دعا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاث ارفضوہن سب اصحاب محمد والنظر فی النجوم والنظر فی التقدیر. فرمایا 3 چیزوں سے بچتے رہنا ہمیشہ، کبھی ان کی گہرائی میں مت جانا. تفسیری ترجمہ یہ ہے برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے اگر ان 3 چیزوں میں پڑ گئے. کیا؟ فرمایا ایک تو کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف کبھی بات نہ کرنا، گالی نہ دینا. اگر اس میں تم چلے گئے تو تم برباد ہو جاؤ گے، اور صحابہ کے دشمن برباد ہی برباد ہیں. والنظر فی النجوم. اور فرمایا ستارے دیکھ کے حساب کتاب لگانے والے نجومی کے پاس نہ جانا. بابا جی میرا نمبر کر دیو، بابا جی میرا بانڈ لا دیو. او بابا انی دا آپ گھروں باہر اونوں اپنا گھر نہیں لبا تینوں بانڈ لا کے دیندا ہے. او بولو تے صحیح نا. او بولو. اور اگے والنظر فی التقدیر. اور فرمایا تقدیر کے اندر بھی زیادہ گہرائی میں مت جانا، بحث نہ کرنا. بس تقدیر کے بارے میں نظریہ یہ رکھنا جیسے ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، موٹی موٹی بتا رہا ہوں. ایک ہے مبرم حقیقی، ایک ہے معلق. مبرم حقیقی کبھی بدلتی نہیں، اٹل فیصلہ. اور معلق بدل جاتی ہے کسی بھی وجہ سے. اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا صدقہ کرو بلائیں ٹلتی ہیں. تو یہ لکھ دیتا گیا سی تو پھر بدلی کیوں ہے؟ فرمایا اوتھے لکھے یہ سی بھی جی میں صدقہ دیندا جاوے اویں بدل دی جاوے. اسی واسطے حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج دہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا میرے قبلہ دل کعبہ جا حضرت علی المرتضی. توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحابہ نو بھوکن والا صرف علی کا نام نہیں لے سکتا، صحابہ کا دفاع کرنے والا بھی علی سے پیار کرتا ہے. اور اس بات کو سمجھیے، آپ کے پاس ایک بندہ ہے تو کہتا جدو تقدیر ہے ہر شے لکھے ہو آپ کام کرنا تو پھر آپ دعاواں کیوں منگنے ہیں؟ مولا علی مسکرا پڑے. فرما ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے، لکھا ہوا ہی یہی ہو کہ جڑی جڑی شاید دعا منگدا جاوے نو دیندا جانا. تو مر رہے تو منگدا کیوں نہیں؟ مانگ. توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ آ جائیے دوسری کتاب مجھے دیجیے ذرا. اہل بیت کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرے. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ یہ میرے پاس مشکات شرح اس کی جو مرقات ہے وہ میرے پاس ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ، فرمایا جب یہ آیت آئی ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ قرآن مجید برہان رشید 3 پارہ، کہ جب وہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لے،
नबी पाक ने फरमाया तुम भी अपनी औरतें ले आओ, हम भी ले आते हैं, तुम भी बच्चे ले आओ, हम भी ले आते हैं, और आके एक दूसरे के खिलाफ दुआ करते हैं, देखना फिर किसकी कबूल होती है। तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं नबी पाक ने पता किसको साथ लिया? दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमा व हसनन व हुसैनन फकाल अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहलु बैती। आवाज कमजोरों वाली है। फरमाया उस वक्त नबी पाक ने हजरत मौला अली को बुलाया, हजरत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतीआ मुरकिआ साबिरा शाकिरा आलिमा फाजिला मलका जन्नत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन सादैन अफदलैन अकमलैन। आपकी वालिदा माजिदा सुनिया हजरत सैयदा कायनात को बुलाया और उसके बाद इमाम हसन और हुसैन को बुलाया और फरमाया या अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। समझ आ रही है? और इसका ये कत्अन हरगिज ये मतलब नहीं है जैसे बाद रवाफिज कहते हैं कि देखो मुबाहले के वक्त इनको बुलाया तो यही अहले बैत हैं। मैंने कहा बाकी बेटियों को इसलिए नहीं बुलाया था कि वो सारी पहले फौत हो गई थी। बोलो मुबाहला 10 हिजरी में हो रहा है और आपकी बेटियां 9 हिजरी तक बाकी तीनों पर्दा फरमा गई थी, तो जो फौत होगी वो कैसे आते? ओके अच्छा मैं तो नहीं थी पता, मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। ये पहला जवाब है। अगर थके नहीं तो दूसरा जवाब भी दूं आपकी खिदमत में। अब यहां एक और सवाल पैदा कह रहा है, देखो नबी पाक ने फरमाया हम अपनी औरतों को ले आते, तो अगर बीवियां अहले बैत में होती तो नबी पाक ले जाते। नबी पाक अपनी बेटी को पता क्यों लेके गए थे? कि क़यामत तक कोई काफिर ये ना कह सके कि लोकां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ शादियां कीतियां सन ना अज़वाजे मुतहरात उन्हां नूं लेके गए। फरमाया हम उनको घर बिठा के अपनी बेटी लेके जाएंगे ताकि कोई इतराज कर ही ना सके। ये दूसरा जवाब है। और तीसरा भी सुन लो, ये आप में से कई बंदे पहली मर्तबा सुनेंगे और मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, तफसीर नईमी आप उठा के देखे और ये मिरात अभी भी कोई देखना चाहे तो मैं अपनी गाड़ी में वो मिरात की जल्द भी लेके आऊं जिसके अंदर ये बात मौजूद है और इसी हदीस के तहत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब गए थे ना, ये रूहुल मानी तफसीर के अंदर ये लिखा हुआ जो बात सुना रहा हूं, फरमाया जिस तरह नबी पाक सैयदा कायनात को और हसनैन को लेके गए थे, इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, उनकी बीवी भी थी, उनके बच्चे भी थे, हजरत उमर भी थे, उनकी बीवी भी थी, उनके बच्चे भी थे। कहते बाकी कहां थे? मैं क्या अन्ना ना हो, वो भी थे। हाँ, इस वास्ते आहले सुन्नत का मजहब, हाँ तुमने एक बात सुनी है और हमारे लोगों ने भी एक सुनाई है और भाग निकले भी चलो सारे राजी हो जासन। असी सारे राजी करन नहीं आए, असी सुनिया नू राजी करन आए हैं। आवाज फिर कमजोर आ ली है थोड़ी, उची बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये हदीस पाक हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं। हदीस लंबी है, मैं सिर्फ एक हिस्सा उसका पढ़ देता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब बाहर निकले तो आपके ऊपर चादर थी काले रंग की। फजा अल हसन इब्न अली फअदखलहु सुम्मा जा अल हुसैन फदखल मअहु सुम्मा जाअत फातिमा फअदखलहा सुम्मा जा अली फअदखलहु सुम्मा क़ाल इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया नबी पाक की मुबारक चादर जिन्हों आप काली कमलिया ने है। इमाम हसन को मेरे नबी ने बीच में बिठाया, इमाम हुसैन को, सैयदा कायनात को, मौला अली को, और फरमाया ये मेरी अहले बैत है। हदीस रिवायत किसने की? अम्मा आयशा ने। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत। और मैं पहले बता चुका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में नबी पाक की बीवियां भी हैं और सारी औलाद भी है और ये पंजतन पाक भी है। और आपको एक बार और इधर देखें मेरी तरफ, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये पंजतन पाक ये जिनका नाम लिया जा रहा है इनको अहले बैत में दाखिल करना ये हुजूर का एक खुसूसी इख्तियार था और ये हदीस के जरिए नबी ने इनको दाखिल किया। बीवियों को कुरान ने अहले बैत में दाखिल किया हुआ है। अब लोग कैसे पागल हैं, कुरान वाली अहले बैत को छोड़कर हदीस वाली को मानते हैं, और सुन्नी वो है जो कहता है कुरान वाली अहले बैत को भी हम मानते हैं, हदीस वाली अहले बैत को भी हम मानते हैं। समझ आई है? कोई नहीं आई है? ढिले पै गए हो तो बस कर छड्डा, उची बोलो फिर सुभान अल्लाह। फिर अगली गल भी सुनावा। ये भी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका इस हदीस को रिवायत करती है। हदीस बहुत लंबी है, मैं आपको इसका मफहूम सुनाता हूं।
آپ فرماتی ہیں کچھ الفاظ کلمات برکت کے لیے، کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ فاقبلت فاطمہ، فرمایا ہم ساری بیویاں نبی پاک کے پاس تشریف فرما تھی، ادھر سے حضرت سیدہ کائنات آ گئیں اور کیا کہتی ہیں، مشیتھا من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چلنا ایسا تھا لگتا تھا مصطفیٰ خود چل کے آ رہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، ہم حضرت اما عائشہ ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ کی شان بیان کر رہی ہیں۔ موبائل سے نکلیں ذرا، میں بات سنا رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، میری نظر میرے سینسر بڑے کام کر دینے، بولو تے صحیح نہ مرو، ناراض نہ ہونا۔ اب آگے کیا ہوا، فلما رآہا قال مرحبا یبنتی ثم اجلسہا، نبی پاک نے دور سے اپنی بیٹی کو دیکھا نا، فرمایا مرحبا میری بیٹی آئی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہونا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نبی پاک نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پھر نہ فرمایا فاطمہ کان کر، تمہیں ایک بات بتاؤں، ایک بات بتائی آپ رونے لگ پڑی، پھر فرمایا فاطمہ کان کر، کان کیا، ایک بات بتائی آپ مسکرانے لگ پڑی۔ نبی پاک چلے گئے، حضرت اما عائشہ پاک اٹھی اور حضرت فاطمہ کے پاس آ گئی۔ توجہ میری طرف رکھنا، یہ حدیث ہے، سارا مفہوم اس میں موجود ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر مفہوم سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے بتاؤ نبی پاک نے کیا کہا ہے تمہیں؟ فرمایا نہیں ہے راز ہے، میں آج نہیں دسنا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے جس دن پردہ فرمایا نا، تو اس کے چند دنوں کے بعد، اب یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تو لڑائیاں ہو گئیاں تو فلاں، گوڑے حدیث پڑھ، نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں حضرت اما عائشہ کے پاس، حضرت اما فاطمہ کے پاس، اور پتہ کیا کہا، اور حدیث نے فلما توفیا، جب نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے، قلتو، تو میں نے کہا، کس سے؟ حضرت سیدہ فاطمہ سے، عزمت علیک بما لی علیک من الحق اخبرتنی، فرمایا فاطمہ یہ تو سمجھ نہیں ہے نا کہ تیرے اوتے میرا کو حق ہے، یعنی میں تیری ماں، سنی علی سبحان اللہ، 5 منٹا تو بات تو سمجھ آتی ہے، میں تیری ماں، یہ حق تو مننی ہے۔ تو فرمایا فاطمہ پھر مینوں ہن تا دس دے نا، ادو تو چلو نبی پاک دا راز سی، تو ہن تا دس دے بھی نبی پاک نے تینوں آکھیا کی سی۔ اور اگلی گل آپ نے جو گل کی تھی، آپ نے فرمایا الان فنام، فرما ہاں ہن تو میں ضرور دساں گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا، مفہوم سن لیجئے، فرمایا نبی پاک نے پہلے مرتبہ کان میں مجھے کہا تھا کہ اے فاطمہ، جبرائیل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں پردہ کر جاؤں گا، تو فرمایا میں رونے لگ پڑی، اور دوبارہ میرے کان میں کہا، 2 باتیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ، فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی تو سردار ہو؟ آواز ہی مٹھی ہے۔ اور اسی روایت میں دوسرا لفظ موجود ہے جس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میں جب پردہ کر جاؤں گا نا، تو میرے بعد میری اہل بیت میں سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب یہ 2 باتیں اس روایت میں موجود ہیں، شان حضرت سیدہ کائنات کی اور بیان حضرت اما عائشہ کر رہی ہیں، اور کس انداز سے اپنا حق جتلا کے پوچھا جا رہا۔ اور حضرت اما فاطمہ نے بھی نہیں کہا نہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ نے تو خلافت چھین لی ہے، باغ چھین لیا، فلانا کر لیا، نہیں، وہ فرما دیے نا یہ تو میری دھی ہے تو میں تیری ماں، ہائے او صدقے جاواں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ تیسری روایت تھی، اگر آپ تھکے نہیں تو جاگ رہے ہیں تو چوتھی بھی سنا دوں آپ کو، پھر تھکے بیٹھے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسور بن مخرمہ اس حدیث کے راوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کر دیا۔ اب یہ حدیث پاک بیان کر کے نا کئی رافضی اور نیم رافضی وہ اہل سنت کو ہی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، گوڑے ہو ڈب کے مر جانا چاہیے۔ سنیے بابے خادم دے کہن طرح در در مالکہ نو ہی پہ گئے ہو، سنیوں پر ہی شک کرنے لگ گئے ہو، شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے۔ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی اہل بیت کا دشمن ہو یا صحابہ کا دشمن ہو، سنی ہوتا ہی وہ ہے جو آل سے بھی پیار کرے اور اصحاب سے بھی پیار کرے، سنی ہوتا ہے۔
یہ جو حدیث پاک ہے اس کے دو پہلو ہیں, دونوں سنا دوں اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو. میرا خیال ہے ٹائم واہ بھائی ہو گیا, بہت ہی تھکے بیٹھے ہو تسی ہیں. یہ لو بھائی آخری حدیث ہے, آپ کی صلاح کوئی نہیں پتر, تھوڑی صلاح ہوندی تسی انج نہ بولو. آخری حدیث ہے اور سن لو میں آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں ایسے ایک گلا نہیں جناب چپ کر کے بیٹھو. آخری حدیث ہے, اس سے آگے نہیں پڑھیں گے ہم. ویسے میں 20 حدیثیں تیار کر کے لایا تھا. 16 صحابہ کرام پر تھی, میں نے 8 سنائی ہیں اور 20 یہ تھی. 10 تو سن لیں تو 3 تے تھوڑی بریک لگی بیٹی. چلے 11 دی 34 سن لو. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے, جگر ہی کیوں کہا؟ اس کی وجہ پتا کیا ہے؟ سنو اس کا جواب کیا ہے. جگر انسانی جسم کا وہ حصہ جو خون پیدا کرتا ہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے. فرمایا ایک ہے یہ انسان کا جسم, اگر اس کا جگر سلامت ہے تو پورا جسم سلامت ہے. ایک ہے ایمان کا جسم, ایمان کے جسم کا جگر فاطمہ ہے. جو فاطمہ سے پیار کرے گا سمجھ لو کہ ایمان کا خون آتا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کا یہ مطلب ہے, سمجھ آئی؟ اور دوسری بات یہ جو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف دی ناراض کیا, اس نے مجھے تکلیف دی اور ناراض کیا. پتہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے شادی کا ارادہ دوسری شادی کا کر لیا تھا حضرت سیدہ کی موجودگی میں. شادی کا ارادہ کر لیا اور کس کے ساتھ؟ 2 روایتیں دونوں بخاری میں موجود ہیں, مشکات میں بھی ہیں, مرقات میں بھی ہیں. حضرت علی المرضی نے سیدہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا ارادہ کیا. کس کے ساتھ؟ ایک ابو. موضوع روایت اہم ہے, موضوع بخاری والے نے موضوع لکھے ہے, مسلم والے نے موضوع لکھے ہے. نہیں نہیں سنیوں نے من گڑت کی, جیڑی شان اصل حقائق بیان کرنے ہوں اتنا حصہ ٹھیک ہے, باقی من گڑت ہے. یہ کیا حضرت علی کی طرف اشارہ نہیں, اصل اس میں جواب ہے. اور جواب یہ ہے کہ اتنا حصہ بیان کر کے دوسروں پر تان اور تنقید کرتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو بیان کرنا چاہیے اور پھر اہل سنت کے حقائق پر بیان کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے. یہ آسان بات ہوتی ہے کہ جس پر حضرت علی پر بات جائے تو یہ حضرت علی پر بات لے جانا بھی خارجیوں کا کام ہے. ہم سنی نہیں لے کے جاتے. میں سنی ہوں, میں بیان کر رہا ہوں, دیکھنا کیسی چاس شان بیان کرنا. حضرت مولا علی شیر خدا نے جب ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ, سیدہ پاک نے نبی پاک کو شکایت لگائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس وقت کہا تھا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سمجھا؟ اصل اس کا پس منظر یہ, حضرت مولا مرتضی شیر خدا نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا, نہ ناراض ہوئے نہ کو مسئلہ بنا. کہ حضرت علی تے گل تے گئی نہیں. توجہ ہے نا؟ اور پھر دوسری بات, یہ قبیلہ بنی عمر اور بنی ہشام, ان کی ایک عورت نے اور بندے آئے, انہوں نے حضرت علی المرضی سے, ایک روایت میں ہے نبی پاک سے کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی علی سے کر دو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ معاملہ اسے تکلیف دے گا تو اس لیے میں یہ نہیں ہونے دوں گا. نبی پاک نے منع کر دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن نے تو 4 شادیوں کا حق دیا ہے, تو حضرت علی دوسری کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ سوال ہے نا. اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. اس کا جواب یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ نے مرقات کے اندر اس جواب کو لکھا. یہ ہے سنیوں والا جواب. ایسے کہہ دینا کہ نہیں یہ موضوع سنیوں نے گھڑی ہوئی ہے. سنیوں نے نہیں گھڑی, رافضیہ تو انو پچدی نہیں. سمجھ آئی نا؟ تم مسائل کی حقیقت کو بتانا چاہتے ہی نہیں ہو. وہ اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ حضرت علی بھی یہاں پر قرآن کے عموم پر عمل کر رہے تھے کہ جب مجھے 4 کا حکم ہے تو اور کر سکتا ہوں. پر نبی پاک نے منع کیوں کیا؟ جب 4 کا حکم ہے تو یہ دوئی کیوں نہیں کر سکتے؟ جملہ سنیے گا. فرمایا وجہ یہ تھی, جو سونکن ہوتی ہے نا وہ بسا اوقات اپنی سونکن کو غلط جملے بولتی ہے. فرمایا نبی کی بیٹی کو کسی نے غلط جملہ بولا وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی, اس لیے نبی نے فرمایا دوسری کر ہی نہیں سکتے ہو. بولو نا, یہ ہے اصل حقیقت. تو سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ اور میں اگلی گل بھی دساں چاہ, میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا, نبی پاک کی باقی 3 بیٹیاں بھی جس کے نکاح میں تھی, ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی, نہ حکم تھا. یہ صرف سیدہ کائنات کے لیے نہیں ہے, یہ باقی بیٹیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں, رکھ دے میرا پتر, رکھ دے نیچے,
नबी पाक की जो बेटियां हैं उनके ऊपर जो आने वाली सौतन है वो कोई आके ऐसी बात ना कर बैठे, खानदान का ताना ना दे दे और उसका ईमान ना बर्बाद हो जाए, कहीं सदा के लिए वो बर्बाद ना हो जाए। ये तो बाकी औरतों पर शफकत है। समझ आ रही है ना। और इसी तरह जैसे सैयदा कायनात से हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका जब निकाह हुआ था, तवज्जो है, हजरत सैयदा कायनात का जब निकाह हुआ था तो कैसे हुआ था? अल्लाह ने हुक्म दिया था। किसने दिया था? और अगली बात भी सुनो, जिस तरह सैयदा का निकाह अली से जब करना था तो अल्लाह ने हुक्म दिया, इसी तरह बाकी बेटियों के निकाह के वक्त भी अल्लाह ही हुक्म देता था। हाँ, और ये हदीस किसने बयान की है? ये हजरत मौला अली ने बयान किया है। हाँ हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जो अपनी बेटियों का निकाह उस्मान गनी से यके बाद दीगरे किया, इल्ला बेवाहयन फिस समा, फरमाया ये अपनी तरफ से नहीं किया, ये आसमानी वही आई है, उसके बाद मैंने ये निकाह किया है। ये नबी पाक की बेटियों का प्रोटोकॉल है कि इनका इंतखाब भी मेरा रब खुद फरमाता है, और दूसरी शादी इनके होते हुए क्यों नहीं हो सकती, ताकि इनको कोई ताना और तशनी न कर सके और वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगी। तकरीर मेरी होगी खत्म। मदनी चैनल देखेंगे। और दूसरी गुजारिश, यहां केड़ा लंबड़ है जिहदे घर दे कोल है जी, साडे भाई लंबड़ नवीज साहब, उन्होंने घर दे कोल एक मस्जिद बनती पई, ओहदा नाम है फैजाने अत्तार। आहले इलाका वाले सारे मिल के बना रहे हैं। लंटर पावन वास्ते तकरीबन 15 तो 16 लाख रुपए की जरूरत है। ते सारे विरा तावन पर कणका तो तुसी चा लईयां, इदे ते जेड़ा सन्नत दा रेट लगा खलोता सारे नूं पता है, ओदे लवा लो। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। तो आप मेहरबानी करो, सारे विरा इस मस्जिद नूं तामीर करो, इंशाअल्लाह खैर और बरकत हो जाएगी। दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम में प्यार कीता करो, मुहब्बत फरमाया करो। अल्लाह करीम साडे सारे उलमा दी खैर फरमाए और साडी दुनिया और आखरत बेहतर फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इनामात ने अपनी अपनी जगह ते बैठे रहे, हुण तुहाडे इनामात कढसन ते तुसी अगर उठी के जाओगे तो महफिल दा रंग सारा खराब हो जाएगा। बैठे रहना तुसी, मैं वेख लेना केड़ा केड़ा पक्का सुन्नी बैठा, बैठे रहे। तमाम माँ बाप तशरीफ रखें। मैं किबला शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ ले आएँ और पूरा अंदाज़ा निकालें। आप बैठे रहेंगे सारे हज़रात। 10 इनामात, 10 मदनी इनामात हैं, तो जिसकी पर्ची निकलेगी शाह साहब ने करना। मोहम्मद अमजद अली वल्द अता मोहम्मद, मोहम्मद अमजद अली वल्द अता मोहम्मद। अमजद अली अता मोहम्मद। मुबशर इकबाल मोहम्मद हनीफ, मुबशर इकबाल मोहम्मद हनीफ। गुलाम दस्तगीर अनवर वल्द मोहम्मद अनवर, गुलाम दस्तगीर अनवर वल्द मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अकील आबद वल्द शेर मोहम्मद। इफ्तिखार अहमद वल्द मोहम्मद सादिक, इफ्तिखार अहमद वल्द मोहम्मद सादिक। अहमद मूसा कमर अब्बास तारकाबाद से, अहमद मूसा कमर अब्बास। मोहम्मद जुनेद रजा तारी तारक महमूद, मोहम्मद जुनेद रजा तारी तारक महमूद। इफ्तिखार अहमद फखरुद्दीन, माशाल्लाह हमारे इफ्तिखार भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मीर अब्दुल्ला मोहम्मद आजम, मीर अब्दुल्ला मोहम्मद आजम।
حسیب الرحمان اجاز احمد، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، اس محفل پاک کو تلاوت کلام مجید سے لے کر اب تک جو بھی کلمات طیبات یا رب العالمین محفل پاک ہوئی، یا رب العالمین دوستوں نے لنگر کا اہتمام کیا، محفل پاک کا سجانا، یا رب العالمین اپنی پاک مطہر بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اپنی شان کے لائق ہمیں اس کا ثواب عطا فرما۔ یہ جو ثواب حاصل ہوا تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر مطہر منور بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے طویل حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، صاحبزادے صاحبزادیاں، آل اولاد امہات المومنین، ازواج مطہرات، پنج تن پاک، عشرہ مبشرہ صحابہ صحابیات کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کرب و بلا میں جتنے بھی شہید ہوئے تمام شہداء کرب و بلا کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جنگ بدر، جنگ اور جنگ کشمیر، جنگ پاکستان کے تمام شہداء کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، بچے بچیاں کلمہ گو صحیح العقیدہ فانی دنیا کو چھوڑ گئے، بالخصوص یا رب العالمین حاضرین محفل کے جتنے بھی اقربا فانی دنیا کو چھوڑ گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بخشش کا سامان بنا۔ یا رب العالمین جن دوست احباب نے اس محفل پاک کو سجانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے قدم سخن درہم حصہ ملایا، یا رب العالمین قدم کے ساتھ قدم ٹکا کے چلے، یا رب العالمین سب کی کاوشوں کو، سب کی محبتوں کو، سب کی خدمتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین انجمن صحابہ و آل بیت کے تمام کارکنین کی خیر فرما، ان کے اقربا جتنے فانی دنیا کو چھوڑ گئے، یا رب العالمین سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہمارے احمد رضا بھائی، عمران بھائی، یا رب العالمین ان کی جتنی بھی ٹیم ہے جنہوں نے اس محفل پاک کو کامیاب بنایا، یا رب العالمین ساتھ دیا، یا رب العالمین ان کی دین دنیا بہتر فرما، یا رب العالمین دین دنیا کی عزت نصیب فرما، دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرے حضور التجا کرتے ہیں، جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آئے سب کے جائز مقاصد کو، نیک دعاؤں کو، دلی التجاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین قبلہ مفتی صاحب نے ہمارے عقیدے کی بڑی اصلاح فرمائی ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی ہم سب کو شان والی، موت ہمیں ایمان والی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔